ایک بیٹے نے اپنی ماں کو حج کروانے کے لیے اپنا گھر بار سب فروخت کر دیا کیونکہ اس کی ماں کی یہی خواہش تھی کہ وہ ایک دفعہ حج کر لے۔ لیکن حج پر جانے سے پہلے ہی اس آدمی کی بچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پورے 10 لاکھ روپے جمع کروانے ہوں گے۔ یہ سن کر وہ آدمی رونے لگا اور پھر مجبوراً اس نے حج کے پیسوں سے اپنی بیٹی کا علاج شروع کروا دیا۔ حج فلائٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ دن رات گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا کہ کسی طرح اس کی ماں کا بلاوا آ جائے۔ اور پھر اچانک ہی ایک دن ایک آدمی اس کا اور اس کی ماں کا ویزا اور پاسپورٹ لیے۔ ایک ماں بیٹے کی دل کو چھو لینے والی یہ کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ یہ ایک ایسی مثالی بیٹے کی کہانی ہے جس کی محنت، محبت اور دعاؤں کی طاقت نے ایک حیرت انگیز راہ فراہم کی، جس نے اس کی ماں کی خواہش کو حقیقت بنا دیا۔ اس قصے سے انسانیت اور محبت کی بے پناہ قوت کا احساس ہوتا ہے، اسی لیے آخر تک اس کہانی کو ضرور سنیے گا۔ اور کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجیے گا۔ تو چلیں چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام باسط ہے۔ میں ایک اچھی خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ میری ماں نے میرے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا، اس نے اپنی سمجھداری، ذہانت، عقل مندی اور محبت سے میرے گھر کو جنت بنا دیا۔ مریم جیسی بیوی کا مل جانا میرے لیے بہت ہی خوش نصیبی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی بات کی فکر نہ ہوتی تھی۔ اس نے میری ماں کی خدمت میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ میری اور مریم کی شادی کو 15 سال ہونے والے تھے اور ان 15 سالوں میں اس نے ایک بہترین ہمسفر ہونے کا ہمیشہ ثبوت دیا تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی روایتی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اکثر میری ماں جائے نماز پر بیٹھ کر روتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اور یہ ایک بات مجھے ہمیشہ بہت حیران کرتی تھی کہ میری ماں کو جب کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کے حضور اتنے آنسو کیوں بہاتی ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ یہ آنسو اللہ کی محبت میں نکلتے ہیں، لیکن پھر مجھے دھیرے دھیرے ان آنسوؤں میں ایک تڑپ کا احساس ہونے لگا اور میرا دل بے چین رہنے لگا۔ یہ 2 اپریل کی ایک شام تھی۔ میں تھکا ہارا دفتر سے گھر میں داخل ہوا تو ماں پر نظر پڑی۔ وہ آنگن میں ہی جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی اور دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اکثر اماں اسی طرح جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے آنسو پونچھتی نظر آتی ہے۔ نہ جانے وہ کیا مانگتی تھی، کیا دعائیں کرتی تھیں، میرے پوچھنے پر بھی کچھ نہ کہتی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ شاید اسے کوئی پریشانی یا تکلیف ہے، لیکن اماں کچھ بھی نہ بتاتی۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر پریشان سا رہ جاتا۔ حسب معمول اماں کو جائے نماز پر بیٹھا دیکھ کر میں اپنے کمرے میں گیا اور اپنی بیوی مریم سے پوچھا کہ اماں کو کیا ہوا ہے۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، آپ کو تو پتا ہے ان کا اپنے رب سے الگ ہی تعلق ہے، اپنی ساری باتیں اپنے رب سے ہی کرتی ہیں اور دنیا سے بھی بے نیاز ہیں۔ میں ایک سرد آہ بھر کر بیٹھ گیا اور مریم سے کہنے لگا، ہم سفر کا ساتھ ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک ابا حیات تھے، اماں اپنی ہر خوشی، ہر دکھ ابا سے بیان کر دیتی تھیں۔ اب تو میرے پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتاتی۔ کبھی کبھی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ذات سے یا تمہاری وجہ سے اماں کو کبھی کوئی تکلیف پہنچے۔ مریم میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، باسط، آپ سے اچھا بیٹا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ تو اماں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، رات کو اٹھ اٹھ کر انہیں دیکھتے رہتے ہیں، ان کی دکھ بیماری میں ان کے سرہانے بیٹھے رہتے ہیں، پھر بھی آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ میں نے مسکرا کر اپنی بیوی سے کہا، پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگتا ہے، جیسے اماں کے دل میں کوئی بات ہے جسے وہ کہہ نہیں پا رہی۔ مریم کہنے لگی، آپ کبھی محبت سے پوچھ کر دیکھ لیجئے، اگر کوئی بات ہوگی تو اماں ضرور بتا دیں گی۔ پھر میں منہ ہاتھ دھو کر اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اماں اپنے آنسو پونچھ چکی تھیں، البتہ ان کی ناک ابھی بھی سرخ ہو رہی تھی، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھام لیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اماں سے پوچھا، کیا میں آپ کا اچھا اور لائق بیٹا نہیں ہوں؟ اماں نے فوراً میرے ماتھے کو چوما اور کہنے لگیں، میرے باسط سے اچھا اور کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ تو نے تو میری خدمت میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میں نے اماں سے کہا، پھر ایسی کیا بات ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے تو بیان کرتی ہیں لیکن مجھ سے نہیں کہتی؟
میری بات سن کر اماں کچھ دیر کو خاموش ہو گئیں، پھر کہنے لگیں، بیٹا کچھ راز و نیاز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان بھی تو ہوتے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ بیٹے کو بھی تو بتائیں، کیا بات ہے، مجھے فکر ستاتی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ میری بات سن کر اماں دھیمے سے مسکرائیں اور کہنے لگیں، ہر کسی کی طرح میری آخری خواہش ہے کہ میں بھی اللہ کے گھر کی زیارت کروں اور حج پر جاؤں، لیکن تیرے حالات کی وجہ سے ہمیشہ خاموش رہتی ہوں اور جو بلاوا بھیجنے والا ہے اس سے مانگتی رہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تیری نوکری کیسی چل رہی ہے، گھر کے حالات کیا ہیں، تو گھر کا خرچہ کس طرح سے چلا رہا ہے، تیرے کاندھوں پر دو دو بیٹیوں کی ذمہ داری بھی ہے، پھر تجھ سے ایسی خواہش کا اظہار کیسے کرتی؟ میں تجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، ہاں البتہ میں نے اللہ سے بہت دعا مانگی ہے کہ وہ کوئی سبب پیدا کر دے، کہ جب اللہ بلاوا بھیجتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز انسان کو جانے سے نہیں روک سکتی، اللہ کی مرضی کے آگے کس کی چلتی ہے۔ اماں کی بات سن کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اماں میری کسی بات پر ناراض ہوں، لیکن اب مجھے پتا چل گیا تھا کہ اماں کی خواہش کیا تھی۔ مجھے اپنے آپ پر ہی افسوس ہوا کہ کیوں مجھے اماں کی اس خواہش کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ میری اماں تو اتنی نیک اور نمازی تھیں، پھر ایسی خواہش رکھنا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن میرے لیے اتنے پیسے جمع کرنا مشکل تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ حج کے پیسے بڑھتے ہی جا رہے تھے، مگر میں نے اللہ سے امید باندھی اور دن رات دعا مانگنی شروع کر دی، اور پھر مریم سے اماں کی خواہش کے بارے میں بات کی تو میری بیوی نے بالکل ایک نیک بیوی کی طرح مجھے ایسا مشورہ دیا جسے سن کر میں خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ ایک بہو اپنی ساس کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا سکتی ہے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، مگر میری بیوی نے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ ایک سمجھدار اور نیک دل رکھنے والی عورت ہے۔ مریم کہنے لگی کہ آپ نے بچیوں کے نام پر جو پلاٹ خریدا ہے اسے فروخت کر دیں، اتنے پیسے آ جائیں گے کہ آپ اماں کو لے کر حج پر چلے جائیں، ہم بچوں کے مستقبل کے لیے دوبارہ جمع کر لیں گے۔ اتنے سالوں سے بھی تو ہم کرائے کے مکان میں زندگی گزار رہے ہیں، کچھ عرصہ اور سہی، کرائے کے گھر میں بھی تو کوئی تکلیف نہیں، سب کچھ ٹھیک ہی ہے۔ مریم کی یہ بات سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دراصل میں، میری بیوی، دو بیٹیاں اور اماں کرائے کے گھر میں رہتے تھے، اور ہم نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے شہر کے ایک اچھے خاصے علاقے میں پلاٹ خریدا تھا، اور ہمارا ارادہ تھا کہ آہستہ آہستہ اسے بنا کر پھر وہاں شفٹ ہو جائیں گے، اس طرح ہم کرائے کے مکانوں سے بچ جائیں گے۔ یہ پلاٹ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے نام پر لیا تھا، لیکن جب مریم نے کہا کہ اسے فروخت کر کے اماں کے ساتھ حج پر چلے جائیں تو میرا دل خوش ہو گیا۔ بے ساختہ ہی میرے دل سے مریم کے لیے دعا نکلی کہ اللہ ایسی بیوی ہر مرد کو دے جو مرد کی بڑی سے بڑی مشکل کو بھی چٹکیوں میں حل کر دے۔ اس نے وہ بات کہہ دی تھی کہ جو میں نے سوچی بھی نہیں تھی، اور پھر میں نے اس گھر کو پراپرٹی ڈیلر کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اچھے داموں پر اس پلاٹ کو فروخت کرا دو تاکہ اس سے اتنے پیسے جمع ہو سکیں کہ میں اماں کو حج کروا سکوں۔ اس نے مجھ سے ایک ہفتے کا وقت مانگ لیا تھا تاکہ وہ پلاٹ کو فروخت پر لگا سکے۔ مجھے معلوم تھا کہ خالی زمین ہے، اس لیے بہت زیادہ پیسے تو نہیں ملیں گے، لیکن اتنے پیسے تو ضرور مل جائیں گے کہ کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ ایک ہفتے بعد پراپرٹی ڈیلر کا فون آیا، پلاٹ فروخت ہو گیا تھا، وہ پیسوں کے لیے بلا رہا تھا۔ پلاٹ کیونکہ بہت اچھی جگہ پر تھا، اسی لیے 15 لاکھ روپے میں فروخت ہوا تھا۔ میرے اور اماں کے ملا کے کل 20 لاکھ روپے لگنے تھے۔ 5 لاکھ روپے میں نے لون کے لیے اپلائی کر دیا، اور پھر 2 مہینے میں میرے ہاتھ میں پورے 20 لاکھ روپے آ گئے۔ کمپنی سے مجھے 5 لاکھ روپے کا لون مل گیا تھا، جو ہر تنخواہ سے مجھے دھیرے دھیرے کٹوانا تھا، اور یہ میرے لیے زیادہ مشکل بھی نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے وہ 20 لاکھ روپے مریم کے پاس رکھوائے اور پھر اماں کو لے کر بنا بتائے پاسپورٹ کے دفتر پہنچ گیا، اور جب پاسپورٹ بننے لگا تو اماں حیرت سے پوچھنے لگیں کہ میرا پاسپورٹ کیوں بنوا رہے ہو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تب میں نے اماں کو یہ خوشخبری سنائی تو اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تو میری نیکیوں کا صلہ ہے،
ورنہ ایسی اولاد آج کے دور میں کہاں ہوتی ہے۔ اماں کے چہرے کی خوشی قابل دید تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اماں میں دوبارہ سے زندگی آ گئی ہو۔ ان کا بیمار اور کمزور وجود ایک دم توانا محسوس ہو رہا تھا۔ پاسپورٹ بنوا کر باہر نکلے تو اماں کہنے لگی، چل یہ بتا اتنے پیسے کہاں سے ارینج کیے ہیں؟ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تیرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ پہلے تو میں نے اماں کو ٹالنا چاہا، لیکن پھر جب میری اماں نے اصرار کیا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ میں نے پلاٹ فروخت کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ ایک دم خاموش ہو گئیں، پھر کہنے لگیں، تو نے بچیوں کا پلاٹ کیوں بیچ دیا؟ وہ ان کے مستقبل کے لیے تھا۔ کب تک تم لوگ کرائے کے گھروں میں رہو گے؟ میری تو عمر ہو گئی ہے، میرے نصیب میں ہوتا تو میں ایسے ہی چلی جاتی۔ پلاٹ کے بکنے کا سن کر اماں کا دل اداس ہوا تھا، کیونکہ اماں کی نظر میں وہ میری بچیوں کی امانت تھا۔ میں نے اماں سے کہا، یہ بھی تو ایک نیک مقصد ہے، اور پھر میں وہاں جا کر اللہ سے دوبارہ مانگ لوں گا۔ سنا ہے اللہ کے گھر مانگی گئی ہر دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ میں نے اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں احساس دلایا کہ کوئی بات نہیں، تو میری بات پر میری اماں مسکرا دیں، کہنے لگیں، ہاں بالکل، اس کے در پر سے تو کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ میں خود اپنی بچیوں کے اچھے نصیب کی دعا مانگوں گی۔ ان کے چہرے کی پرسکون مسکراہٹ نے مجھے جیسے نئی زندگی بخش دی۔ میرا دل خوشی سے مسرور ہو گیا۔ پاسپورٹ بنا کر ہم گھر واپس پہنچے ہی تھے کہ ابا کے ایک جاننے والے آ گئے۔ بہت عرصے بعد وہ لوگ آئے تھے۔ ہم نے انہیں بھی بتایا کہ ہم پاسپورٹ بنوانے گئے تھے اور حج پر جانے والے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے بھی بڑی دعائیں دیں۔ وہ ابا کے پرانے وقتوں کے ساتھی تھے اور اب بھی ہم سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ سب کو ہی پتہ چل گیا کہ ہم حج کرنے کے لیے جانے والے ہیں اور اس کا انتظام شروع کر دیا ہے۔ ہر کوئی دعا کی درخواستیں لے کر ہمارے گھر آنے لگا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پاسپورٹ جمع کروا کے 15 دن ہی گزرے تھے کہ میری بڑی بیٹی مومنہ کا اتنی بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ وہ سیدھا ہاسپٹل پہنچ گئی، اور یہ خبر ہم پر بجلی بن کر گری۔ میں دفتر میں تھا کہ جب میرے پاس ایک انجان فون آیا کہ اسکول سے واپسی پر سڑک کراس کرتے ہوئے کسی بڑی گاڑی نے مومنہ کو ٹکر مار دی ہے۔ اس کی اسکول کی ڈائری پر میرا فون نمبر لکھا تھا، اور اس آدمی نے وہیں سے نمبر لے کر مجھ سے رابطہ کیا، مجھے فون میں لایا۔ پھر اس نے بتایا کہ مومنہ کو قریبی سرکاری ہاسپٹل میں لے جایا گیا ہے۔ یہ بات سن کر میرے حواس بافتہ ہو گئے۔ میں تیزی سے موٹر سائیکل دھڑاتا ہوا ہاسپٹل پہنچا تھا، اور اپنی بیٹی کو پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ وہ بے جان سا وجود لیے بستر پر پڑی تھی، اور اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ زرد تھا، اور ڈاکٹر اس کے پاس کھڑی ہی کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے معلومات کرنا شروع کی تو پتہ چلا کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور دماغ پر بھی کچھ چوٹیں آئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش تھی۔ اور پھر ڈاکٹر نے فوراً کاؤنٹر پر 10 لاکھ روپے جمع کروانے کا کہہ دیا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ 10 لاکھ روپے مجھ جیسے انسان کے پاس کہاں سے آنے تھے؟ میں تو ایک نوکری پیشہ انسان تھا، میرے پاس اتنی استطاعت کہاں کہ میں ایک ساتھ 10 لاکھ روپے جمع کرواتا۔ بڑی مشکل سے تو ساری جمع پونجی اکٹھی کر کے ہم حج پر جانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ ڈاکٹرز تو اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دے کر چلی گئی تھی، لیکن میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں ابھی سکتے کے عالم میں کھڑا ہی تھا کہ اماں اور مریم بھی ہاسپٹل پہنچ گئیں۔ انہیں بھی اطلاع مل گئی تھی۔ مریم کی حالت بہت خراب تھی، اور اماں بھی بہت زیادہ پریشان تھیں۔ اماں نے میری طرف دیکھا تو میں اماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اولاد کا دکھ مجھے مار رہا تھا۔ پھر اماں کہنے لگیں کہ علاج شروع کروا دے، آپریشن ہونا ضروری ہے، تو ہمت رکھ پتر، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اماں کو بتایا کہ 10 لاکھ روپے جمع کروانے ہیں، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ اماں کہنے لگیں، تو نے جو مریم کے پاس حج کے پیسے رکھوائے ہیں، اس میں سے جمع کروا دے، اللہ کا بلاوا آئے گا تو میں پھر بھی چلی جاؤں گی۔ فی الحال میری مومنہ کی زندگی زیادہ ضروری ہے۔ اماں خود مجھے دعائیں دیتے پیسے جمع کروانے کا کہنے لگیں۔ اماں کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے تیزی سے گھوم رہے تھے، اور وہ اللہ سے مومنہ کی زندگی اور صحت کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔
साथ ही मरियम को भी दिलासा दे रही थीं। मरियम भी अम्मा के कंधे पर सर रखकर आंसू बहा रही थी। मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैं मरियम को साथ लेकर घर गया और कुछ देर बाद ही 10 लाख रुपए लाकर मैंने हॉस्पिटल में जमा करवा दिए। बेटी का इलाज करवाना इस कदर जरूरी था कि मैंने माँ की आखिरी ख्वाहिश को भी पसे पुश्त डाल दिया और इस बात का मुझे बहुत दुख था। मोमना का इलाज शुरू हो गया था। अल्लाह का शुक्र था कि उसे होश आ गया, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह चुका था। पैर की हड्डी 2 जगह से टूटी थी और भी काफी चोटें आई थीं, लेकिन अल्लाह ने अपना फजल किया, ऑपरेशन कामयाब हो गया। अम्मा ने फौरन मुझे ताकीद की कि मैं सदके का बकरा भी निकालूं, क्योंकि बच्ची की जान बच गई थी, यही बहुत था। बाकी चोटें तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती। अम्मा के कहने पर मैंने बकरे का सदका भी निकाला और मोमना का ठीक तरह से इलाज भी शुरू हो गया। देखते ही देखते 20 दिन गुजर गए। मैंने दफ्तर से छुट्टियां ले रखी थीं। हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल के चक्करों में ही सारा वक्त गुजर गया। फिर 20 दिन बाद डॉक्टर ने मोमना को डिस्चार्ज कर दिया। ये वही दिन था जब मुझे पासपोर्ट वापसी लेने के लिए जाना था। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। अगर इंसान अपने इरादों को टूटता हुआ ना देखे तो इसे कैसे पता चले कि एक जात ऊपर भी है जिसने हर चीज तय कर रखी है। मैं भी समझ गया किसी में ही अल्लाह की कोई मसलिहत है। शायद अभी मेरा बुलावा नहीं लिखा था। अलबत्ता अम्मा की दवाओं में फिर से शिद्दत आ गई। वो हर वक्त दवा मांगती थीं और अब तो मैं जानता था कि वो क्या दवा मांगती हैं। लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैंने पासपोर्ट लाकर ऐसे ही मरियम के पास रखवा दिए थे और खामोशी इख्तियार कर ली थी। घर आने के बाद भी मोमना के इलाज पर काफी पैसे लग रहे थे। कभी इसकी पट्टियों पर, तो कभी परहेजी खाने पर, कभी दवाओं पर। धीरे धीरे सारे ही पैसे खर्च हो रहे थे। मैंने इसे भी रब की रजा समझकर सर झुका दिया था और अपनी बेटी की खिदमत में साथ साथ अम्मा का भी भरपूर ख्याल रखता था। मोमना की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो वो भी अपनी दादी से शर्मिंदगी का इजहार करने लगी कि इसकी वजह से दादी का हज रह गया। मोमना को भी दादी की ख्वाहिश का इल्म था और वो दादी से मोहब्बत भी बहुत करती थी। मोमना की बात सुनकर अम्मा ने इसे अपने सीने से लगाया और कहने लगी कि अपनी औलाद को मुस्कुराते हुए देखना भी एक खुशी है और तुम्हारी नई जिंदगी मेरे लिए मेरी नई जिंदगी के बराबर है। अपने घर वालों का आपस में ऐसा प्यार और मोहब्बत देखकर मेरा दिल पुरसुकून हो जाया करता था। इंसान के पास भले ही ज्यादा पैसे या दौलत ना हो, लेकिन अगर इसके घर में सुकून हो, दिलों में गुंजाइश हो, तो फिर हर चीज खुद ब खुद अच्छी लगने लगती है। मैंने भी अम्मा से वादा कर लिया था कि जल्द ही मैं इन्हें दोबारा हज पर ले जाने का इंतजाम करूंगा। और फिर देखते ही देखते वो दिन आ गया जब हज की फ्लाइटों का आगाज हो गया। पहली फ्लाइट उड़ने की खबर पर मैंने अम्मा की आंखों में झिलमिलाते आंसू देखे थे और मेरा दिल बैठ गया था। मैं अच्छी तरह जानता था कि अम्मा की तबीयत कैसी है और इनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, लेकिन मैं क्या करता कि मेरे पास कुछ भी तो नहीं बचा था। मैं भी अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि किसी तरह मेरी अम्मा हज पर पहुंच जाएं। मुझे मेरे रब से मोजज़े की उम्मीद हो गई थी, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि मोजज़ा हो भी जाएगा। मैं दफ्तर में भी काम करता तो मेरा दिल ना लगता और फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगे। और फिर एक शाम मैं जब दफ्तर से लौटा तो अम्मा जाए नमाज पर बैठी थीं और दुआएं मांग रही थीं। मैं अम्मा के पास ही बैठ गया। अम्मा को देखते ही मेरे दिल से खुद ब खुद दुआ निकली कि या रब, मेरी माँ की दुआओं को कबूल कर ले। शायद ये कबूलियत का कोई लम्हा था कि घर का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो अब्बा के वही जानने वाले सामने खड़े थे। इन्हें देखकर मैं बड़ी खुशदिली से अंदर बुलाकर ले आया। काफी दिनों बाद वो आए थे। मैंने मरियम को आवाज दी तो वो भी चली आई। मैंने इसे चाय बनाने को कहा तो अब्बा के दोस्त ने इनकार कर दिया। कहने लगे, मैं जल्दी में हूँ, बस आपकी अमानत पहुंचाने आया था। ये सुनकर मैं हैरान हुआ। इनके पास मेरी कौन सी अमानत थी। और फिर उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ खाकी लिफाफा खोलकर पासपोर्ट निकालकर हमारे सामने रखे और टिकट भी रख दिए। मुझे तो ये देखकर हैरत हुई।
ये देखकर मेरी आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गईं कि ये पासपोर्ट मेरे और अम्मा के थे। वो कहने लगे, आप दोनों के हज पर जाने का इंतजाम हो गया है। ये टिकट है और ये वीजा। अब आप लोग आराम से चले जाएं। पीछे मोमना और मरियम की फिक्र ना करें। मैं और मेरी बीवी इनका ख्याल रखेंगे। हम आते जाते भी रहेंगे और मोमना को डॉक्टर के पास ले जाने का इंतजाम भी देख लेंगे। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का ही रह गया कि ये सब कुछ कैसे हुआ और किस तरह से हुआ। उन्होंने हमारे पासपोर्ट किस तरह से हासिल किए और वीजा भी लगवा दिया, और ये सब उन्होंने क्यों किया। मुझसे रहा ना गया तो मैंने पूछ ही लिया। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हारी बेटी के एक्सीडेंट का हमें पता चला था। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो तुम उस वक्त वहां नहीं थे, लेकिन मरियम ने बता दिया कि इलाज किस तरह मुमकिन हुआ। और यह सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तुम्हारा हज पे जाने का इरादा कैंसिल हुआ है। मुझे इस बात का भी इल्म था कि भाभी जान की हज पर जाने की ख्वाहिश कितनी पुरानी थी, जो एक दफा फिर पूरी होते होते रह गई थी। फिर मैंने मरियम से कहकर खामोशी से पासपोर्ट ले लिए थे और वीजा लगने के लिए भी दे दिया था। दरअसल जब तुम्हारे वालिद साहब हयात थे तो उन्होंने मेरी बड़ी मदद की थी। इन्हीं की वजह से मेरा कारोबार चला था और मैं आज तरक्की पर पहुंचा हुआ हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे वालिद की दुआओं और इनके सहारे की वजह से है। उन्होंने हमेशा मुझे अच्छा और बुरा बताया और कारोबार में मेरी मदद भी किया करते थे। इनके मशवरे की वजह से ही मैंने अपने कारोबार को तरक्की दी। इसीलिए मैंने सोचा कि इस तरह तुम्हारे वालिद साहब की इस नेकी का सिला आज मैं उतार दूंगा। तुम्हारे वालिद साहब का जो मुझ पर कर्ज था वो कर्ज भी अदा हो जाएगा और आप दोनों के हज का भी बंदोबस्त हो जाएगा। दरअसल मेरी वालिदा तो अब हयात नहीं रही, इसीलिए भाभी जान को भेजकर मैं अपनी ये खुशी भी इस बहाने पूरी करना चाहता हूँ। तुम अपनी वालिदा को हज पर ले जाओगे तो मैं समझूंगा कि मेरी वालिदा का भी हज हो गया। ये कहकर उन्होंने सब कुछ हमारे हाथ पर रखा और फिर कुछ सऊदी रियाल भी दिए। कहने लगे, इसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लो। ये देखकर अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि हमारे सामने हमारे पासपोर्ट और टिकट रखे हुए थे, जबकि मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आया था। और मरियम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि इसे इस बारे में पहले से ही मालूम था। मैंने एक नज़र मरियम के चेहरे पर डाली और नज़रों ही नज़रों में इससे गिला करने लगा, पर मैंने इसका शुक्रिया भी अदा किया। मैं अल्लाह का भी शुक्रगुजार था, जिसने मुझे ऐसी शरीके हयात दी जो हर खुशी में और हर दुख में मेरे साथ खड़ी थी, जिसने ज़रा भी मुझे पीछे ना किया। आने वाले 10 दिनों बाद हमारी फ्लाइट थी। मैं और अम्मा हज पर जाने वाले थे। किसी ने ठीक ही कहा है, इंसान हज पर पैसे से नहीं बल्कि अपनी तड़प से जाता है। जब अल्लाह का बुलावा आता है तो इंसान इस दर पर पहुंच ही जाता है। मैं तो अपनी सारी जमा पूंजी मोमना के इलाज पर लुटा चुका था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे अपने दर पर बुला लिया। आप लोग दुआ करें कि मेरा और मेरी माँ का हज कबूल हो जाए, और बाकी वो सारे लोग जिनके दिल में अम्मा जैसी तड़प है, इनका भी बुलावा आ जाए। मेरी इस दुआ पर कमेंट बॉक्स में आमीन लाजमी लिख दीजिएगा। यहाँ मैं ये भी कहूँ कि जो लोग अपने वालदैन की खिदमत करते हैं, इनकी ज़िंदगी ना सिर्फ पुरसुकून होती है, बल्कि वो बड़ी बड़ी आजमाइशों से भी बच जाते हैं, क्योंकि वालदैन की दुआएं किसी साए की तरह होती हैं। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जिस हिसाब से मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, इसका जिंदा बच जाना किसी मोजज़े जैसा था। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मोजज़ा मेरी माँ की दवाओं की बदौलत हुआ है। मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ की दवाएं समेटी थीं और मेरी औलाद ने भी। इसीलिए अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी आजमाइश से बचाया। मैं सबसे यही कहूँगा कि अपने वालदैन को हर तरह का सुख दें और इनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश्त डाल दें। फिर देखिएगा कि अल्लाह कैसे गैब के खजानों से आपकी हर ख्वाहिश और हर ज़रूरत को पूरा करेगा। तो नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आज की कहानी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आमीन या अल्लाह का कोई प्यारा सा नाम ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। शुक्रिया।